بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو میں آج ہم بات کریں گے جی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی، یعنی کہ اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی ہم جو ہے آج کیریکٹرسٹکس دیکھیں گے کہ اسلام کے سیاسی نظام کی جو ہے وہ کیا کیا خوبیاں ہیں، اور اگر اسے آج ہم ان خوبیوں کو اپلائی کرتے ہیں آج، تو کیسے جو ہے وہ ہم آج کا جو اپنا سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملٹیپل سبجیکٹس کا ٹاپک ہے، تو دیکھتے ہیں اسے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، سیاسی نظام یعنی کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آلریڈی جو ہے پولیٹیکل سسٹمز کے اوپر تو پولیٹیکل سائنس کے اندر بہت ڈیٹیل سے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں۔ تو پولیٹیکل سسٹم کا کیا مطلب ہے جی؟ دا سیٹ آف فارمل لیگل انسٹیٹیوشنز دیٹ کانسٹیٹیوٹ اے گورنمنٹ آر اے اسٹیٹ، ٹھیک ہے، کہ رسمی قانونی اداروں کا مجموعہ جو ایک حکومت یا ریاست تشکیل دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا قانون یا ایسے قانونی جو تقاضے ہیں اس کے تحت جو ہے کچھ ادارے بنائے جاتے ہیں، اور وہ ادارے جو ہیں وہ ادارے حکومت بناتے ہیں یا اسٹیٹ کو تشکیل دیتے ہیں اور اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام، کہ کسی بھی ملک کا جو نظام چلایا جاتا ہے گورننس کا، ٹھیک ہے، اس گورننس کے نظام کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ سیاسی نظام کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ہے وہ کیا سیاسی نظام ہے، تو اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو ڈویژنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک سنی اسلام ہے اور ایک شیعہ اسلام ہے۔ اب سنی اسلام میں خلیفہ جو ہے اس کا کانسیپٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی جو اسلام، اب بیسیکلی اوورال تو ایک ہی ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک ہے، لیکن نام دو مختلف ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھائی الگ الگ ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا کانسیپٹ تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو خلیفہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سنی اسلام کے اندر ہے کہ بھائی اسلامی پولیٹیکل سسٹم کے اندر خلیفہ جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اور جو امام ہے وہ شیعہ اسلام کے اندر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رن کیسے ہوگی اسٹیٹ؟ یہ اسٹیٹ رن ہوگی جن لاز کے تھرو، وہ ہوں گے اسلامک لاز جنہیں شریعہ کہا جائے گا، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے یہ رن ہوگی۔ اور شریعت کے جو اصول ہیں یا شریعت کے جو ماخذ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس میں اجماع جس کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر نمبر 4 پہ جو ہے وہ قیاس ہے۔ تو یہ چار جو ہے وہ ماخذ ہے شریعہ کے، تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے پھر یہ اسٹیٹ چلائی جائے گی، یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں، جو قانون ہے وہ بنایا جائے گا جس کے تحت ادارے چلیں گے۔ لیکن جو بیسک ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ امام ہو یا خلیفہ ہو، اس کا بیسک ایلیمنٹ اسلامک ڈیموکریسی کا کیا ہے؟ اسلام کے اندر کیا ایلیمنٹ ہے؟ وہ ہے ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا۔ اب ایک ڈیبیٹ ہے یہاں پہ، ڈیبیٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، یہ ایکچولی میں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیے جمہوریت اسلام کے اندر ہے، لیکن جو آج کی جمہوریت ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آج کیونکہ سسٹم جو ہے وہ چینج ہو چکا، ظاہری بات ہے اتنا کمپلیکس سٹرکچر ہے ایک اسٹیٹ کا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جمہوریت کا جو میننگ ہے وہی چینج ہو گیا۔ جمہوریت کا میننگ کل بھی یہی تھا، کیا تھا؟ کہ بھائی رول آف دا میجورٹی، کہ جو میجورٹی ہے وہ رول کرے، اور مائنورٹی کا رول جو ہے اسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ۔ تو کل بھی میجورٹی کا رول تھا، آج بھی ہے، سسٹم چینج ہو رہا ہے۔ آج اگر ووٹنگ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ایڈلٹ فرنچائز ہے کہ 18 سال کا جو بھی ہے، اور ہر ملک کا اپنا سسٹم ہے، لیکن 18 سال کا جو بھی ہے وہ ووٹ ڈالے گا اور ووٹ کے تھرو اپنی حکومت کو الیکٹ کرے گا۔ تو اس ٹائم پہ بھی اگر ہم آج سے 15 سال پیچھے بھی جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی بیسک ایلیمنٹ تھا، کیونکہ پبلک جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالا کرتی، تو ان سے کئی بار ان سے جو ہے وہ پوچھا جاتا، کئی بار ان سے نہ پوچھا جاتا، لیکن جو ایک کنسلٹیٹو کونسل تھی اس سے ضرور پوچھا جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں بیعت جو ہے وہ خلیفہ کی ہوا کرتی تھی، کہ جو بھی خلیفہ الیکٹ ہوتا باقی سارے کے سارے اس کے اوپر جو ہے وہ بیعت کرتے کہ بھئی ہاں ہم نے کیا۔ تو اس بیعت کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ بیعت ایکچولی میں ڈیموکریسی ہی تو ہے کہ بھئی ہاں میں مان رہا ہوں انہیں، کیونکہ زبردستی تو نہیں بیعت لی جاتی تھی کہ بھئی آپ نے زبردستی جو ہے وہ بیعت کرنی، آپ انہیں مانیں گے ہی مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو بھی الیکٹ ہوتا، 2-3 ممبر ہوتے، جو بھی کھڑا ہوتا اس ٹائم پہ، تو گو کہ ہم نے خلافت، جو پیور خلافت ہے بہت کم دیکھی، جیسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ جو ہے، جو صرف 30 سال ہمیں دیکھنے کو ملی، خلافت راشدہ ہم نے دیکھی، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک تقسیم ہو گئی، اس کے بعد ایک بادشاہت ہمیں دیکھنے کو ملی جو بنو امیہ سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنو عباس میں بھی آئی، جو آلریڈی جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں ڈسکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گو کہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلواتے رہے، لیکن وہ ایکچولی میں خلیفہ نہیں، تو اس کو ملوکیت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے اسلامک سسٹم کے اندر۔ تو لیکن ڈیموکریسی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے، یعنی کہ آپ کسی پہ زبردستی رول نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ یہ ہے ڈیموکریسی کا نا کہ آپ عوام سے، کیونکہ عوام کی ملکیت ہے سب کچھ، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ گو کہ اسلام میں جو ہے وہ ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ جو ہے وائس رائے ہے، جو آگے ہم کریکٹرسٹک ڈسکس کریں گے، لیکن عوام کے اوپر رول ہو رہا ہے تو آپ ان کی مرضی سے کریں گے۔ بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا۔
اگر ہم میننگ آف ڈیموکریسی کی اگر بات کرتے ہیں، دیکھیے ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول آف این آرگنائزیشن اور گروپ، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، گروپ ہو، ایون وہ اسٹیٹ ہو، ٹھیک ہے، گروپ ہو، اسٹیٹ ہو، آرگنائزیشن ہو، بائی دا میجورٹی آف اٹس ممبرز، کہ اس کے میجورٹی جو ممبرز ہیں ان کے اوپر جو ہے اسے کنٹرول کیا جائے، کہ آپ میجورٹی کا رول جہاں پہ ہوگا وہ ڈیموکریسی ہوگا، یہی ہمیں اسٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں تھی تو یہ 100% رانگ کانسیپٹ ہے۔ ڈیموکریسی کی ٹائپ ڈفرنٹ تھی، یس یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ جیسے آج اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمیں دو سب سے فیمس سسٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، یعنی جمہوری نظام کے اندر دو فیمس ہے، ایک ہے صدارتی نظام، دنیا کے کچھ ممالک کے اندر صدارتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یو ایس اے کے اندر صدارتی نظام ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں یو کے اندر جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، جہاں سے پاکستان یا انڈیا نے جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ گین کیا، وہاں سے لیا۔ تو بیسیکلی اب اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر، کہ کیا کیا ان کے کیا کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو یہ دو بیسک سسٹمز ہیں، اب یہ آج کے حساب سے ہیں، لیکن ایکچولی میں جو ان کا ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈیموکریسی ہی ہے، وہ جمہوریت ہی ہے دونوں سسٹمز کا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام جو ہے اس کے کیا میجر پوائنٹس ہیں، کیا ہے، تو دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے کہا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اندر خلیفہ کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تو اگر اللہ نے انسان کو خلیفہ مقرر کیا تو اس کا مطلب خود ہی ایک ڈیوٹی اسائن ہوگی کہ خلیفہ ہے تو الٹیمیٹلی اس نے جو ہے وہ اس کے جو جتنے بھی نیچے ہیں سبارڈینیٹس وغیرہ ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو رن کرنا ہے۔ تو اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کا جو الیکشن ہے وہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کا دیکھیے خلیفہ کے لیے بھی جو ہے وہ اسٹیبلش ایک کونسل موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ آف کونسل، کہ بھائی وہ ایک کونسل ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ 6 رکنی ایک شورا موجود تھی، اور 6 رکنی شورا جو ہے وہ چنا کرتی تھی کہ بھائی کس کو خلیفہ چننا ہے، تو اس کا مطلب وہ ڈیموکریسی یہ جمہوریت کے تھرو ہی ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اس میں اب جو کونسل تھی اس میں دو طرح کی کونسل تھی، ایک ہے جی اسپیشل کونسل، خصوصی کونسل، یا جس کو ہم کیبنٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کلوز جو ممبرز کی ہوتی ہے، دوسری ہے جنرل کونسل جس میں جو ہے وہ زیادہ باہر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے آج کے کانسیپٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپیشل کونسل ہم یہ کہتے ہیں جی سینٹ ہے، جیسے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 100 لوگ موجود ہیں، لیکن جو جنرل کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، وہاں پہ 342 جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس ٹائم پہ بھی یہ اسٹرکچر موجود تھا، لیکن اس کی ممبرز کی تعداد یا وہ چیزیں مختلف تھیں آج کے اس پولیٹیکل سسٹم سے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کیریکٹرسٹکس آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی، تو دیکھیے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو اس کا مطلب کوڈ آف لائف ہے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ جو ہے وہ سوشل سسٹم بھی موجود ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم بھی موجود ہے، وہاں پہ اسلام کا اپنا جو ہے وہ اکنامک سسٹم بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اپنے جو ہے وہ ایلیمنٹس موجود ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے حاکمیت اعلیٰ کا تصور، کانسیپٹ آف اللہ سوورینٹی، یا جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے سوورینٹی کا یا حاکمیت اعلیٰ کا۔ اب دیکھیے یہ جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے یہ یہیں سے چیزوں کو چینج کر دیتا ہے اب، اور یہ میں بہت دفعہ جو ہے بار بار جو ہے ملٹیپل ٹائمز پہ اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے حاکمیت اعلیٰ کا، اور جو ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے حاکمیت اعلیٰ کا یا سوورینٹی کا وہ کیا ہے۔ دیکھیے اس کو پھر سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں حاکمیت اعلیٰ اس کا مطلب سپریم جو پاور ہے وہ کس کے پاس ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جو نظام ہے اللہ کا اس میں جو سپریم پاور ہے الٹیمیٹلی وہ اللہ کے پاس ہے، ایسا ہی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے اس پوری کائنات کا، اور اسی وجہ سے پھر اللہ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بھیجا، تو جو بھی یہاں پہ رول کر رہا ہوگا، جو بادشاہ ہوگا یا جو بھی پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ، ہم جو بھی کہہ لیں، خلیفہ جیسے اسلامک سسٹم کے اندر ہم یہ کہتے ہیں، تو خلیفہ کیا ہے جی، وہ یہاں پہ نائب ہے۔ نائب کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے، خود سے کچھ بھی وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی چیزیں ڈیفائن ہے کہاں پہ، شریعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جب شریعت کے اندر ڈیفائن ہے تو پھر ڈیفائن تو ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرا جو ہے ویسٹ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے۔ عوام کی کیوں ہے؟ کیونکہ عوام کے ووٹ سے لوگ آتے ہیں، تو جب عوام کے ووٹ سے لوگ آئیں گے تو ظاہری بات ہے عوام ہی ہوگی نا، لیکن یہاں پہ حاکمیت اعلیٰ اسلام کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ہے، کیونکہ زمین اللہ کی، انسان اللہ کا، دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، تو مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اگر مالک اللہ ہے تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا ہی نظام ہوگا، اور اللہ نے اپنا نظام بتا دیا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بتا دیا، تو اس کا مطلب پھر ساری چیزیں آلریڈی ہم نے جو ڈرا کرنی ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا یا قوانین جو ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ قرآن اور سنت سے آئیں گے۔ تو سب سے میجر جو ڈفرنس ہے وہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کے اندر اور ہماری کے اندر یا سورینٹی کے اندر وہ یہی ہے، حاکمیت اللہ کا جو تصور ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں مین دا ویسیجنٹ آف اللہ، انسان اللہ کا نائب ہے،
ٹھیک ہے. اللہ نے جیسے خود فرمایا ناؤ وی ہیو اپوائنٹڈ یو ایز دیئر سکسیسر ان دا ارتھ, اب ہم نے تمہیں زمین پر ان کا جانشین مقرر کیا. کہ اب اللہ نے جانشین مقرر کر دیا تو الٹیمیٹلی پھر جانشین کا کام صرف چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, خود سے چیزوں کو جو ہے وہ چینج کرنا نہیں, اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہی چینج ہوگا. اچھا, تھرڈ پہ ہے ایکویلٹی, مساوات, برابری ہے, ہر ایک کی برابری ہے. جیسے فرمائے جی این عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نان عرب اینڈ نان عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور این عرب ایکسپٹ دا پٹی. کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ تقوی کے فضیلت حاصل ہے. تو سب برابر ہیں. اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر سب کے سب امیر غریب ہر طرح کے لوگ برابر ہیں. اس کے بعد اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں کیا ہے جی, رواداری ہے, ٹالرنس ہے, برداشت ہے, ہر ایک کے لیے جو ہے برداشت ہے, اسپیس ہے دوسرے کے لیے, بھائی چارہ ہے, احسار کا جو جذبہ ہے, الٹرزم ہے. اچھا, جیسے فرمایا جی مرسیفل امنگ دیم سیلوز, آپس میں مہربان ہو جاؤ. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جی تو فرٹرنیٹی ہے, یعنی بھائی چارہ ہے. A Muslim is the brother of a Muslim, کے بھائی بھائی آپس میں, مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھائی چارے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بہت شاندار کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہ جو بھائی چارے کانسیپٹ ہے اس کا مطلب الٹیمیٹلی قرآن نے جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا کہ بھائی کوئی کسی قسم کی تقسیم آپ میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ بھائیوں کے اندر تقسیم تو الٹیمیٹلی نہیں ہوگی, وہ بھائی ہیں. اچھا, اکنامک سسٹم آف اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے برابر ہے, لیکن امیر اور غریب کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو جو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہ ہوتا. زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسی لیے ہے کیونکہ امیر اور غریب برابر, ایک طرف سے برابر ہے اللہ کے ہاں, کیونکہ اللہ کے ہاں تو تقوی والے کو حیثیت حاصل ہے, لیکن امیر اور غریب موجود ضرور ہیں. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا. اسی طرح جو اگلی کوالٹی ہے جی سسٹم آف زکوٰۃ کی, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اسلامک سٹیٹ ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے. تو ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب کیا ہے جی, ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب ہے وہاں پہ جو غریب ہے یا جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور طبقے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ سٹیٹ اپنے آپ لے گی, اپنے کندھوں پہ لے گی. تو اس کا مطلب ہے اسی لیے جو زکوٰۃ ہے اس کا کانسیپٹ موجود ہے کہ بھئی آپ نے اپنے مال کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, تو وہ زکوٰۃ جو ہے ویلفیئر سٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی غریبوں کے اندر. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں جو اسلامک کانسیپٹ آف جہاد ہے اسلام کے اندر, یعنی کہ جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا, ان کے خلاف جہاد ہے, یا کہیں پہ بھی مسلمان مشکل میں ہے تو ان کی مدد کے لیے جہاد ہے. اس کے علاوہ کیا ہے پھر جی کنفیبولیشن ان اسلام, یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ گڑبڑ نہیں, بات چیت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ بات کرنی ہے, کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے تو آپ نے بات چیت کرنی ہے, مشورہ کرنا ہے, مشورے کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں مشورہ سنت ہے. پھر ہے جی کانسیپٹ آف پریچنگ گڈ اینڈ بائڈنگ ایولز, نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے یا پورا معاشرتی نظام ہے, سوشل سسٹم, وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے کہ ہم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب بجائے اس کے کہ ہم جیسے آج دیکھیے ویسٹ میں یا شہروں کے اندر کیا کلچر ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے جو ہے وہ لاپرواہ ہے اور وہ صرف اپنی ریس کے اندر یعنی انفرادی ریس کے اندر لگا ہوا ہے. ہم نے جو ڈیموکریسی اس کا ایک ایلیمنٹ تو اٹھایا انفرادیت کا, لیکن جو اسلامک ڈیموکریسی ہے جس کے اندر جو ہم کہتے ہیں اجتماعیت بھی موجود ہے, کیونکہ اسلامک سسٹم کے اندر تو انفرادی اور اجتماعی دونوں موجود ہیں, وہاں پہ تو آپ ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں. تو جو ڈیموکریسی اسلام کی ہے اس میں سب سے بیسک ایلیمنٹ انفرادیت بھی ہے. تو آپ کو دوسرے کی پرواہ بھی کرنی ہے, اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو بہت اچھی, اگر وہ برا کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں گے. کہ سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے, نہیں تو آپ دل میں اسے برا جانیں. یہ تو اسلام کے نیکی کے آپ کے ایمان کے درجے ہیں. اچھا, اس کے بعد اسلامک سسٹم آف ورشپ ہے. اسلام میں اپنا جو ہے وہ عبادات کا نظام ہے, یعنی اپنا کوڈ آف ایتھکس جو ہے اسلام کا موجود ہے عبادات کا. اس کے ساتھ ساتھ جی پھر کیا ہے جی فالوئنگ دا سنہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, کیونکہ یہ جو سسٹم ہمیں دیا یہ قرآن نے دیا, لیکن اس کی جو پریکٹس کروائی وہ کس نے کروائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. ریاست مدینہ کے اندر جو ہے یہ سارے کے سارے جو قوانین ہیں ان کو اپلائی کیا گیا, اس لیے جو اسلام کی پہلی ریاست تھی وہ ریاست مدینہ تھی. اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب انہوں نے جو ہمیں کچھ پڑھایا ان کی زندگی ہم کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ہر اینگل سے ہی جو ہے وہ نمونہ ہے, جس کے اوپر آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. اچھا, فاربیڈنگ دا ڈیمانڈ آف پاور, طاقت کی طلب کو روکنا. اب اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اسلام میں جو عہدہ مانگا جاتا ہے وہ کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور وہ عہدہ کیوں نہیں ملتا, وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ اپنی طاقت کا مس یوز نہ کرے. جیسے اگر کسی نے کہا کہ بھائی مجھے گورنر لگنا ہے تو اس کو بالکل گورنر نہیں لگایا جائے گا, کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ اس کو گورنر لگنا ہے تو الٹیمیٹلی وہ اس پاور کا مس یوز کرے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ طاقت کا جو توازن ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا کسی کو طاقت دے دی بہت زیادہ تو وہ اب لوگوں کو جو ہے نا وہ استعمال کرے اس کے اوپر. نو لیجسلیشن اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. جتنے بھی قوانین ہوں گے الٹیمیٹلی وہ قرآن و سنہ کے اکارڈنگلی ہی ہوں گے. یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے 1973 کا، ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں جسٹس سسٹم ان اسلام، اسلام کا اپنا جو ہے وہ نظام عدل ہے، اور نظام عدل جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں سب سے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور اس خلیفہ کا کیا پرپز ہے یہاں پہ؟ انصاف کا نظام قائم کرنا اور ہر ایک چیز میں انصاف لے کے آنا. ٹھیک ہے، تو اسلام کا نظام کا سسٹم کیا ہے جی؟ وہ قاضی کے اوپر بیس کرتا ہے. جو سپریم جج ہے وہ قاضی ہے، چیف جسٹس صاحب، اور وہ جو ہے عدالتوں کو سسٹم رن کرتا ہے جو کہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے. اچھا، ریلیجیس فریڈم ہے یہاں پہ، مذہبی آزادی ہر طرح کی ہے. آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا. obligation آف ڈسٹنکشن ہے جی، امتیازات کا خاتمہ ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی کسی کی تقسیم نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ برابر ہے. اور نمبر 19 پہ ہے پروکلیمیشن آف ٹروتھ بیفور آ ٹائرنٹ ان جہاد، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے یا ظلم کے سامنے ڈٹے رہنا یہی سب سے بڑا جہاد ہے اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے آج آپ دیکھیے پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو آپ پاکستان کے حالات دیکھیے کیا ہو رہے ہیں. پاکستان کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ جو پاورفل ہے، جو طاقتور ہے، اسی طاقتور جو ہے اسی کا رول ہے، اور طاقتور ہی وہ ہم مائٹ رائٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں جہاد کرنا چاہیے سسٹم کے خلاف کہ نہیں کو، کیا خیر میں تو یہاں نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ حق بات کہنا یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ بھی اسلام کا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا جا رہا ہے اور آپ اس ظلم کو جو ہے وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں اور بس جو ہے وہ اپنا لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے. تو یہ جو ہے بیسک کیریکٹرسٹکس ہیں یا خوبیاں ہیں اسلامک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ اسلام کے اندر ڈیموکریسی موجود ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونسل جو تھی، جس کا میں ذکر کیا تھا سٹارٹ میں کہ بھئی 6 صحابہ پر مشتمل کونسل تھی، کہ جب بھی جو خلیفہ منتخب ہوئے تو ان خلیفہ کے لیے جو ہے ان سے رائے لی گئی، یا جو مختلف امور ہوتے ان کے اوپر رائے لی جاتی، جس میں جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پہ ہیں جی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا رول کیا تھا یہ اسلامک ہسٹری کے اندر آلریڈی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کنسلٹیٹو اسمبلی تھی آپ اسے کہہ لیں، یا شورا آپ اسے کہہ لیں، کہ جہاں سے مشورے کیے جاتے تھے. تو یہ مشورے یہی بتاتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ڈیموکریسی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتھارٹیرینزم ہے کہ بھائی ایک یا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک شخص نے فیصلہ کیا اور اس کو جو ہے وہ اپلائی کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپیریزن بٹوین ڈیموکریسی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی یا دوسرے جو ویسٹ ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں جی؟ جیسے میں نے کہا سب سے جو بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے خود مختاری کا، سوورینٹی کا، کہ یہ جو کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے یہی سب کچھ ہے کہ انسان جو ہے وہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم اسلام جو ہے اسلام کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ بھئی اس کی خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے. اور جو ہمارا جو مین میڈ سسٹم ہے، مین میڈ سسٹم کے اندر کیا ہے؟ ساری پاور جو ہے عوام کے پاس ہے، کیونکہ ووٹ کی طاقت عوام کے پاس ہے، اور باقی انسان جو ہے وہ خلیفہ کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جی وے آف الیکشن کیا ہے کہ بھائی الیکشن کا جو پروسیس ہے، اب ہم نے دیکھا جیسے انتخاب کا طریقہ ہے تو وہ تو کنسلٹنسی سے ہی ہوگا اسلام کے اندر بھی. ٹھیک ہے، اور طاقت کے زور پہ ہرگز نہیں ہے. پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کنڈیشن فار بیکمنگ اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا لیجسلیٹو کونسل، اس ٹائم پہ کونسل تھی تو اس کا ممبر بننے کیا رکن ہے؟ اب اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ہے وہ بن جائے گا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پاورفل لوگ جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ ہیں، اس ٹائم پہ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم پہ کون لوگ تھے؟ جو کہ ایماندار تھے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کے اندر ایمانداری تھی، سچائی تھی، دین تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ مذہبی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایک کوڈ آف ایتھکس رکھا ہوا ہے، کہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن ایک رکھا ہوا ضرور ہے. تو ایک کوڈ آف ایتھکس ضرور تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ بن سکتا ہے، بلکہ کچھ کنڈیشنز تھیں کہ ایک دیندار شخص جو ہے وہی جو ہے وہ ممبر بنے گا، جو صادق اور امین بھی ہوگا وہی بنے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ صادق اور امین کی کنڈیشن یہاں پہ بھی ہے اسلام کے اکارڈنگلی. ہم نے کہا 62 اور 63 کے جو آرٹیکل ہیں جو اب جن کو چینج بھی کر دیا گیا، لیکن ان کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو شاید آج ایک شخص بھی جو ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا حقدار نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ کون ہے؟ صادق اور امین. لیکن یہ شرط ضرور ہے اسلام کے اندر کہ وہ صادق اور امین ہوگا تو تبھی تو پریکٹس کرے گا جو امانت دی گئی ہے اسے اللہ کی طرف سے. دا پاور آف لیجسلیٹو کونسل کی اگر بات کرتے ہیں تو طاقت موجود ہے لیجسلیٹو کونسل کی کہ وہ اگر کسی کو الیکٹ کریں گے تو الیکٹ ہوگی، اگر الیکٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ الیکٹ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر وہی مثال آتی ہے کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں.
اچھا، میننگ آف شریعہ اگر ہم دیکھتے ہیں اسلامک لا کا کہ اسلامک لا کیا ہے جی؟ اسلامک لا جیسے میں نے کہا کہ 4 سورسز ہیں اس کے. سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن ہے کہ جو چیزیں قرآن میں ڈیفائن کر دی گئیں. اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے، حدیث شریف کے اندر جو بتا دیا گیا. اس کے بعد جو ہم یہ کہتے ہیں جی اجماع ہے کہ اجماع جو ہے اس قرآن اور حدیث کے بعد پھر اگر ہمیں مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے تو وہ اجماع سے ڈھونڈنا. اس کے بعد پھر نمبر 4 پہ اگر ہم کہیں گے تو وہ کیا ہے جی؟ وہ قیاس ہے. تو یہ 4 سورسز ہیں اسلامک شریعہ کے، اور یہ 4 سورسز جو ہیں یہی اپلائی ہوں گے ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر. انہی میں سے جو ہے وہ لاس کو ڈرائیو کیا جائے گا. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں جی واٹ از انفورسمنٹ آف اسلامک لا کہ اسلام کے قوانین کا نفاذ جو ہے وہ کیا ہے ایکچولی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی جو ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسلامی قوانین کہ جو شریعت کے اکارڈنگلی ہوں گے اور شریعت ان 4 ماخذ سے جو ہے وہ آئے گی، تو اس کا مطلب انہی کو جو ہے وہ ہو بہو ہم نے انفورس کرنا ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر. یہی اسلامی قوانین کا نفاذ ہے یا یہی نفاذ ہوگا کہ اس میں ہم مین میڈ جو لاز ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، ان کو اپلائی نہیں کریں گے بلکہ وہ یہی ہوں گے. لیکن گو کہ ان میں بھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں اجماع ہے یا قیاس ہے وہ وہاں سے آئیں گے، لیکن وہ بھی قرآن و سنت کے اکارڈنگلی ہی ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی امپورٹنس اینڈ اوبلیگیشن آف انفورسمنٹ آف اسلامک لا کہ بھائی اسلامی قوانین کی ضرورت کیوں ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے آج میں تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت دیکھنے کو ملتی ہے اسلامک لاز کی، کیونکہ اسلامک لا جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ ایک بیلنس بناتا ہے دین اور دنیا کے بیچ میں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے؟ آج میٹیریلزم ہمیں ہر سائڈ پہ دیکھنے کو ملتا ہے، مادیت پسندی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور ایک ہی بات ہوتی ہے ہمیں جو فیڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی علم جو ہے وہ فضول ہے، اور آپ کیا کریں؟ پیسے 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 پیسے، یا طاقت کی بات کریں ٹھیک ہے، یا پیسے کی بات کریں، آپ نے پیسے کمانے ہیں، علم آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مادیت پسندی ہے، میٹیریلزم ہے. لیکن اگر ایک اسلامک لا کا انفورسمنٹ ہوگی، وہاں پہ ایک بیلنس لائف ہوگی، تو بیلنس لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا بھی جینی ہے، میٹیریلزم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. And whatever the messenger has given you, you take, and what he has forbidden you, reframe it. اور جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا یا دیں اسے لے لو، اور جسے وہ منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ. بہت سمپل سی بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جو آپ کو دیا جائے اللہ کے رسول کی طرف سے وہ لیں، اور جس سے منع کیا جائے اس سے آپ باز آ جائیں. یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں جی اسلامی قوانین کا نفاذ کیوں ضروری ہے. اگر مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم مزید یہ کہہ سکتے ہیں جی انفارمنٹس آف Allah's ordinance کہ اللہ کی جو اطاعت اگر ہم کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کے یہ جو لاز ہیں انہیں ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پریچنگ گڈ اینڈ فاربیڈن ایولز کہ بھائی ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلامک نفاذ ہو. انفارمنٹس آف محمدن لا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے ٹھیک ہے جی، اس شریعت کو ہمیں لاگو کرنا ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اسلامک لا کے بغیر شریعت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں، آج اگر آپ جو ہے وہ 100% شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے آپ کو پتہ چلے گا کتنی زیادہ مشکل ہے اس سوسائٹی کے اندر رہ کے شریعت کو فالو کرنا ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ کسی اسلامک لا کے سسٹم میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. ٹو پریویلز Allah's religion کہ اللہ کے دین کو پھیلانا اس لیے ضروری ہے. یہ اسلامی نفاذ کے لیے ضروری ہے، ان باتوں کے لیے ضروری ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نافذ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے کا اگر ہم جواب لیتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن تو ہے یہ کہ کیسے کریں. بھائی باتیں تو ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو جو ہے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑے گا، اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تبھی جو ہے جا کے ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا. دوسرا ہمیں سیرت جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. جب ہم سیرت کو اسٹڈی کریں گے تبھی تو ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں. اور سیمینار اور ٹاکس کے اندر بات کرنی پڑے گی کہ کہیں بات چیت ہوگی تبھی آگے بڑھے گا. اور لاز اکارڈنگ ٹو اسپرٹ آف اسلام کی جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق ہونے چاہیے، اور جو نہیں ہیں ان کو چینج کیا جانا چاہیے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ، آئین کا حصہ تو ہے، لیکن ان میں کتنی باتیں ہیں یا کتنی نہیں ہیں. تو ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کا جو ہے وہ اپنا ایک سیاسی نظام ہے، مکمل طور پہ ایک حکومت کا اپنا جو ہے وہ نظام ہے. اور اگر ہم حکومت کا اسلام کا نظام فالو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں برابری ہے، اس میں ہر ایک کے لیے اپرچونٹیز ہیں، اس میں سوسائٹی کے لیے برابری ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے یعنی کہ اپرچونٹیز موجود ہیں. جو آج حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف طاقتور ہی رول کر رہا ہے، کرپشن ہے، اچھا جی بے روزگاری ہم دیکھتے ہیں، پاورٹی دیکھتے ہیں، تو ایسا یہ سب چیزیں جو ہے ایلیمینیٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم اسلام کا سیاسی نظام اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بیلنس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہے جی اسلام کا پولیٹیکل سسٹم. اور تھینکس فار واچنگ. اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں، اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے کامنٹ سیکشن موجود ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے لیے.